فوٹو کو ایک بار آپ غور سے دیکھو. یہ ہے آج سے قریباً 300 سال پہلے کی سلیوری، جہاں پر لوگوں کو جنگ جیتنے کے بعد یا پھر ان کو پنشمنٹ کے طور پر ایک زنجیر، چین یا بیڑیوں کے ساتھ قید کیا جاتا تھا. اور اب آپ اس فوٹو کو دیکھو، یہ ہے ماڈرن ڈیز کی غلامی، جہاں پر لوگوں کو کسی جرم میں نہیں بلکہ انہیں ان کی انکم کلاس دیکھ کر کسی زنجیر سے نہیں بلکہ ان کی اپنی سوچ سے قید کیا گیا ہے. انہیں اس طریقے سے قید کیا گیا ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہ ایک سلیو ہیں. اور یہی ہے آج کے دور کی سلیوری. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لائف کا کنٹرول آپ کے ہی ہاتھ میں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جاب اپنی مرضی سے کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسکول اپنی مرضی سے جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. نہ ہی آپ کی لائف کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے اور نہ ہی آپ اپنی مرضی سے کوئی جاب کرتے ہیں، بلکہ آپ کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. لیکن کیسے؟ کیا آپ ایک دن کے لیے، صرف اور صرف ایک دن کے لیے اپنے باس کو بنا بتائے اپنے کام سے چھٹی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا اور اپنے باس سے یہ کہا کہ کل میرا موڈ نہیں تھا کام کرنے کا، تو اگلے دن آپ کے آفس میں آپ کی ٹیبل پر ایک لیٹر پڑا ہوگا جس میں یہ لکھا ہوگا کہ ڈیئر امپلائی یو آر فائرڈ. کیونکہ یہاں آپ باس نہیں ہیں. نہ ہی آپ اپنی مرضی سے چھٹی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کام پر اپنی مرضی کے کپڑے پہن سکتے ہیں. اس دن جب آپ گھر واپس آؤ گے تو ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہوگے. کسی سے ٹھیک طریقے سے بات نہیں کرو گے، خود کو کوسو گے، دوسروں پر چلاؤ گے، صرف اور صرف اس ایک چھٹی کی وجہ سے. اسی لیے دوستوں، جو آج آپ کو فائنینشلی کنٹرول کرتا ہے اسی کے پاس ہی آپ کی لائف کا کنٹرول ہوتا ہے اور آپ اسی کے ہی غلام ہوتے ہو. اس دنیا میں ٹاپ 1% لوگ ہی دنیا کے 99% لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنا کماؤ گے، کتنا خرچو گے، کیا کھاؤ گے، کیا دیکھو گے، کیا پہنو گے، کیا بنو گے. یہ سب کچھ اس میٹرکس میں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے. لیکن اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کو اس میٹرکس کا حصہ بنانے کے لیے پلاننگ کی جا رہی تھی. کیونکہ جب آپ کے پاس اس دنیا کے بارے میں کوئی زیادہ نالج نہیں تھا کہ یہ دنیا کیسے چلتی ہے، تبھی سے ہی آپ کو اس دلدل یا اس ٹریپ میں پھنسایا گیا ہے، جہاں آپ کو وہی سیم اسکرپٹ، وہی سیم باتیں بار بار سنائی جاتی ہیں جو آپ کے آس پاس دوسرے لوگوں کو سنائی جاتی تھی کہ اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو پڑھائی پر دھیان دو، اچھے مارکس لاؤ، اچھے کالج یا یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو کر ایک اچھی سی جاب کرو. لیکن کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جو انسان آپ کو یہ ایڈوائس دے رہا ہوتا ہے وہ خود کتنا سکسیسفل ہوتا ہے؟ وہ بھی تو اسکول میں گیا تھا، کالج گیا تھا، اس نے بھی ڈگری لی تھی اور وہ بھی تو جاب کرتا ہے. تو پھر وہ انسان سکسیسفل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ خود بھی اسی میٹرکس کا ایک حصہ ہے. آپ کے پیرنٹس، آپ کے ٹیچرز، ریلیٹیوز، نیبرز، یہ سب اسی میٹرکس میں قید ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ آپ کو بھی اسی میٹرکس میں ہی کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن آپ کے پیرنٹس جن کے پاس اپنے بچوں کو سکسیسفل بننے کا نالج حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں، وہ ٹیچرز خود اپنے بچوں کو اسکول کے بعد گورنمنٹ کالج کی بجائے پرائیویٹ کالجز میں بھیجتے ہیں تاکہ انہیں اور اچھا نالج مل سکے. اور اسی لیے سب جنرلز، پولیٹیشینز اور بڑی بڑی سیلیبریٹیز اپنے بچوں کو فارن کنٹریز کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس میں پڑھائی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، جیسے کہ ہارورڈ یونیورسٹی، مارگن اسٹیٹ یونیورسٹی، جارج یونیورسٹی، ایکسٹرا ایکسٹرا. ان سب کی شروعات ہمارے ایجوکیشن سسٹم سے ہی ہوتی ہے. جیسے کہ ایک پنجرے میں چوہا پھنسانے کے لیے روٹی کا ٹکڑا لگایا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی اس میٹرکس میں دنیا بھر کے لوگوں کو ٹریپ کرنے کے لیے ایجوکیشن سسٹم کو یوز کیا جاتا ہے، جہاں آپ کو ایک پڑھا لکھا ماڈرن سلیو بنایا جاتا ہے اور پھر آپ کو بڑی بڑی کمپنیز میں جاب کرنے کے لیے بھیجا نہیں بلکہ بیچا جاتا ہے. لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اس میٹرکس میں پھنسانے کے آئیڈیا کی اصل شروعات کب ہوئی تھی؟ تو آگے کی کہانی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اسی لیے ہر ایک بات کو غور سے سنیں. ایئر 1903 سے پہلے جب ہنری فورڈ نے اپنی کار کمپنی فورڈ شروع نہیں کی تھی، اس وقت کار کو ایک لگژری آئٹم سمجھا جاتا تھا جسے صرف امیر انسان ہی چلا پاتے تھے. لیکن 1909 میں جب فورڈ کی سب سے پہلی کار ماڈل ٹی مارکیٹ میں آئی، تب اس کی پرائس تھی $825 اور اس وقت ورکرز کی سیلری تھی $2.25 پر ڈے. یعنی تب بھی یہ گاڑی ایک عام انسان کی پہنچ سے بہت دور تھی، اور اس سال فورڈ نے 10,500 سے زیادہ کارز پروڈیوس کی تھی. لیکن ایئر 1925 کے آخر تک فورڈ نے اپنی ماڈل ٹی کی پرائس $825 سے $265 کر دی، اور اس سال کے آخر تک سال 1909 کے مقابلے میں فورڈ 200 گنا زیادہ گاڑیاں پروڈیوس کر رہا تھا. اس سال فورڈ 2 ملین سے زیادہ گاڑیاں بنا چکا تھا. لیکن یہ سب ممکن کیسے ہوا کہ اتنے کم عرصے میں فورڈ اتنی زیادہ گاڑیاں بیچ چکا تھا؟ اس وقت ہنری فورڈ نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والے ورکرز کی سیلری $2.25 سے بڑھا کر $5 پر ڈے کر دی. یعنی ایک طرف گاڑیوں کی پرائس بھی کم تھی اور دوسری طرف ورکرز کی سیلری بھی بڑھ گئی تھی، جس سے فورڈ اتنے بڑے اسکیل پر گاڑیوں کی پروڈکشن کر پا رہا تھا. جب اس بات کا پتہ دوسری کمپنیز کے ورکرز کو چلا تو اگلے دن ہائی لینڈ پارک کے فورڈ آفس میں 10,000 سے بھی زیادہ لوگ فورڈ کمپنی کے لیے جاب کرنے پہنچ گئے، جہاں پر انہیں کمپنی کی طرف سے پہلے اچھی طرح ایجوکیٹ کیا جاتا تھا اور بعد میں انہیں ایک قابل ورکر بنا دیا جاتا تھا، جو کہ فورڈ کے لیے کافی زیادہ ایکسپینسو بن چکا تھا. تو اس پرابلم کا سولوشن ہنری فورڈ نے یہ نکالا
کہ انہوں نے کچھ یونیورسٹیز کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کیا جس میں ہینری فورڈ اور کچھ بڑے بڑے انٹرپرونرز نے ایک ایسے ایگریمنٹ پر سائن کیا جس میں لوگوں کو یونیورسٹی سے ہی ان کار پروڈکشن کے بارے میں نالج دیا جائے تاکہ وہ جب بھی کسی کار کمپنی میں جاب کریں تو ان کو کام سکھانے کے لیے کمپنی کو ایکسٹرا خرچ نہ کرنا پڑے۔ اسی لیے انہوں نے ایک پراپر ایجوکیشنل سسٹم بلڈ کیا تھا اسپیشلی ورکرز پروڈیوس کرنے کے لیے۔ اور جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا تھا تو وہ بھی برصغیر میں یہی ایجوکیشن سسٹم لائے تھے کہ جس سے ورکرز بلڈ کیے جا سکیں، اور آج بھی ہم اسی ایجوکیشن سسٹم کا ہی حصہ ہیں جو آج سے 150 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ اب ان پکچرز کو آپ غور سے دیکھو، یہ ہے 150 سال پہلے کا فون اور یہ ہے آج کا فون، یہ ہے 150 سال پہلے کی کار اور یہ ہے آج کی کار، یہ ہے آج سے 150 سال پہلے کا کلاس روم اور یہ ہے آج کا کلاس روم۔ اس سارے عرصے کے دوران سب کچھ بدلا ہے سوائے اس ایجوکیشن سسٹم کے۔ اس ایجوکیشن سسٹم میں کچھ بدلا ہے تو صرف پڑھنے والے اور پڑھانے والے لوگ۔ یہ ایجوکیشن سسٹم ورکرز پروڈیوس کرنے کی ایک فیکٹری ہے جس میں آپ ایک کوالیفائڈ ورکر بن جاتے ہو، اور آپ کی کالج ڈگری آپ کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتی ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کسی پرٹیکولر فیلڈ میں کام کرنے کے لیے ریڈی ہو۔ اپنی کالج ڈگری دکھا کر آپ یہ شو کر رہے ہوتے ہو کہ آپ میں وہ ساری کوالٹیز موجود ہیں جو کسی کمپنی کو ایک ورکر سے درکار ہوتی ہیں۔ لیکن جس انسان نے یونیورسٹیز کے ساتھ مل کر اس ایجوکیشن سسٹم کو بلڈ کیا تھا، اپنے لیے ہزاروں امپلائیز جنریٹ کیے تھے، اس کے اپنے پاس کوئی کالج ڈگری نہیں تھی۔ ہینری فورڈ نے ڈیفرنٹ بزنس کورسز جوائن کیے تھے لیکن ان کے پاس کسی قسم کا ڈپلوما یا ڈگری نہیں تھی۔ لیکن ہمیں بچپن سے یہی سکھایا جاتا ہے، اسکول جاؤ، کالج جاؤ اور ایک جاب کر کے سیٹل ہو جاؤ۔ بس یہی باتیں بار بار ہمیں سنا کر ہمیں ایک جاب کے لیے برین واش کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ آخر اس میٹرکس سے باہر نکلیں کیسے؟ ہاؤ ٹو اسکیپ دس میٹرکس؟ دوستو، ہمیں اس میٹرکس میں پھنسانے کے لیے سب سے بڑا رول پلے کرتا ہے ہمارا ایجوکیشن سسٹم۔ ہم یہ سوچ کر اس کا حصہ بنتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری لائف اچھی طرح سے سیٹل ہو جائے گی، لیکن نہیں۔ جس چیز کو ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہونا چاہیے تھا وہی چیز آج ہمیں برباد کر رہی ہے۔ لیکن دوستوں، آپ کو اس میٹرکس سے باہر بھی یہی ایجوکیشن ہی نکالے گی، لیکن وہ ایجوکیشن نہیں جو آپ کو سکولز یا کالجز میں دی جاتی ہے، بلکہ آپ اس ٹریپ سے سیلف ایجوکیشن سے ہی آپ باہر نکل پاؤ گے۔ یعنی ایسا نالج جو آپ خود اپنی مرضی سے اپنے آپ کو دیتے ہو، نہ کہ وہ نالج جو آپ کو فورسفلی دیا جاتا ہے۔ آپ کو اپنے آس پاس ایسے لوگوں کو دیکھنا ہوگا جو کہ اس میٹرکس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو پائے ہیں اور اپنی لائف میں کچھ بڑا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ کو آبزرو کرنا ہوگا اور ان سے لیسنز لینے ہوں گے، اور اس میٹرکس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو یہ 2 کام کرنے ہوں گے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ آپ کو ہر اس چیز سے دور جانا ہوگا، ہر اس چیز کو ریجیکٹ کرنا ہوگا جو آپ کو اس میٹرکس میں پھنساتی ہے، جیسے کہ سوشل میڈیا جس پر آپ کوئی کام کی چیز نہیں دیکھتے، پورن ویڈیوز جو آپ کی لائف کو برباد کرتی ہیں، گیمز جو صرف اور صرف وقت کی بربادی ہیں۔ ان سب چیزوں سے جو آپ کا ٹائم اور انرجی مانگتی ہیں، ان سب کو ریجیکٹ کر کے آپ کو اپنا ٹائم ایسے کاموں پر لگانا ہوگا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہو، جن سے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو پاؤ۔ سیکنڈ سٹیپ ہے بی اے کریٹر ناٹ اے کنزیومر۔ اپنے اندر ایک ایسا گروتھ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرو جس میں آپ کے پاس فائنینس تو ہو لیکن ساتھ میں فریڈم بھی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے پاس کہنے کو تو کروڑوں روپے ہوں لیکن ان کو سپینڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی نہ ہو۔ ایک ورکر یا ایک سلیو چاہے جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے لیکن رہے گا وہ ہمیشہ ایک غلام ہی۔ اس لیے پیسوں کو نہیں بلکہ فریڈم کو چیز کرو۔ اپنے باس خود بنو، کچھ ایسا کرو جو آپ کو بہت سارا پیسہ تو لا کر دے ہی لیکن ساتھ میں آپ کے پاس آزادی بھی ہو۔ آپ اس سوسائٹی کے بنائے گئے رولز توڑ کر اپنے رولز خود بناؤ اور ایک ایسی زندگی جیو جیسی زندگی آپ جینا چاہتے ہو، جیسی زندگی آپ ڈیزرو کرتے ہو۔ اگر معاشرے کے اصولوں پر چلو گے اور لوگوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرو گے تو آپ کبھی بھی اپنے آپ سے اور اپنے فیصلوں سے خوش نہیں رہ پاؤ گے۔ لائف میں باقی لوگوں کی طرح ایک کبھی نہ ختم ہونے والی ریس کے چوہے مت بنو، بلکہ ایک پرندے کی طرح آسمان کی بلندیوں کو پار کرو، بالکل آزاد ہو کر۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔